میرے پاس نورالدین بھائی ہے، یہ آپ کو ایک ایک کمرے کا وزٹ کرائے گا اور وہ ہم آگے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے مزید تفصیلات اس پہ آگاہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جہاں کھڑا ہوں جامعۃ القلم مانسرا، شیخ سلیم اللہ خان صاحب نے خود یہاں کی بنیاد رکھی تھی۔ تعداد تو زیادہ ہو گئی تھی، جگہ کم پڑ گئی۔ یہاں پہ کچھ کچے کمرے تھے، وہ چادریں لگی ہوئی تھی، اس کو گرا کر آپ یہاں پر چھت ڈال رہے ہیں اور اس کا یہ آج تقریباً آخری مرحلہ ہے، کیونکہ چھت مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد بھی بہت کام ہوتے ہیں، پلستر ہوتے ہیں، اکثر احباب کو جانتے ہیں۔ ایک کام سے یہاں تک رکے گا نہیں، یہ آگے اس کے اور بھی مراحل ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہاں ایک بہت بڑی درسگاہ اور ایک بہت بڑی عمارت اور ایک بہت بڑے دین کا چراغ پودا آپ کو نظر آئے گا۔ تو مرحلہ در مرحلہ ہوگا، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ العزیز میرے پاس نورالدین بھائی ہے، یہ آپ کو ایک ایک کمرے کا وزٹ کرائے گا اور وہ آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آگے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ پریشان ہمارا جو لمحے تھے گزرے یہاں پہ ہمارے، یہ گھر بھی تھا اپنا گلستان ہمارا۔ ہمیں کام لگا ہوا ہے، سیمنٹ کم پڑ گیا تھا تو مزید سیمنٹ بھی منگوائے ہم نے، تو وہ آ رہا ہے۔ تو آج آپ مدرسے میں کام کر رہے ہیں، یقیناً خوشی تو بہت ہوگی آپ کو۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے ابھی مدرسے اور مسجد کا کام ہے تو اس لیے بہت شوق سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ چھت جو ہم نے آپ کو نیچے سے دکھائی اوپر بھی جا کر انشاءاللہ چلنا کو سا مشکل ہے، راستہ تو مشکل ہے، لیکن اوپر بھی چل کر آپ کو ہم پوری تفصیل دیں گے۔ خبر تھی کہ کیا ہم بنیں گے جب آئے تھے دنیا کی تاریکی سے ہم، پھرا کے جو دیکھا عجب تھا نظارہ، یہاں پہ تھی رونق بہاریں تھی ہر دم، تھے قال اللہ قال رسول کے ترانے، یوں روشن ضمیر تازہ ایمان ہمارا، مبارک ہو یارو یہ ختم بخاری، مگر دل اداس ہے پریشان ہمارا، جو لمحے تھے گزرے یہاں پہ ہمارے، یہ گھر بھی تھا اپنا گلستان ہمارا، ہے مشفق مربی ہمیں فخر جن پر لڑی موتیوں کی ہے استاد ہمارے، کبھی مارا پیٹا کبھی مسکرائے، جو دی کے غدائی یہ دل شاد ہمارے، ہیں جتنے بھی استاد محسن یہاں پہ، بغیر ان کے کیسے گزرا ہمارا، جو لمحے تھے گزرے۔ یہ بھائی عبدل صاحب ہیں، جامعہ کے طالب علم ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج جو یہ کام دیکھ رہے ہیں تعمیراتی اور یہ جو ہو رہا ہے مدرسے میں، تو کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ یہ جو تعمیراتی کام شروع ہو رہا ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی، جو ابھی شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر مدرسے کے لیے ہمارے پاس جگہ بھی بہت زیادہ کم تھی، اس لیے ہم کام شروع کر رہے تھے۔ الحمدللہ آج ہمارا کام جو تکمیل کی طرف پہنچ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور بھائی معاذ صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جو احباب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، یا ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی ایک امید بھی ہوتی ہے، تعاون بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ جو ہے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی وجہ سے اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ایک دن دین کا قلعہ بنے گا، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے مفتی صاحب اور باقی جو حضرات جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ناظم اعلیٰ حضرت مولانا صاحب موجود ہیں، جو ہمارے استاد بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس بارے جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل
کے بعد ہمارے ساتھ شیخ ہمارے استاد مولانا موجود ہے، تو ان سے پوچھنا چاہیں گے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ ہماری تعمیراتی کام شروع ہو رہا ہے اور ایک حد تک شروع کیا ہے۔ آپ لوگوں کی تعاون کا اللہ تعالیٰ کی فضل سے مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ تقریباً 17 لاکھ روپے لگ گئی ہے، باقی تقریباً 8-10 لاکھ روپے کی اور ضرورت ہے۔ تو آپ تعاون کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے ذخیر بن جائیں گے آخرت کے لیے، اور یہ سب کا جاری ہے۔ ہر ایک آدمی کے لیے مرنا ہے، تو مرنے کے لیے تیاری یہاں سے شروع کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں دیکھتے تھے وہ بڑے ایک مشکل طریقے سے نیچے سے مثالہ تیار کر کے اوپر بھیجا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ چھتوں پہ ڈالا جاتا تھا۔ آج کل تو جدید مشینیں آ گئی ہیں اور یہاں پہ ہمارے یہ گھر بھی تھا اپنا گلستان ہمارا، جو ختم نبوت کے غازی مجاہد ہے مرشد ہمارے ادارے کے بانی، وہ مفتی کفایت نہ ڈر گئے بہادر، ہزاروں میں ہے جن کا کوئی نہ ثانی، سروں پہ خدایا تو رکھ ان کا سایہ، اسمبلی میں بھی کر دے نگراں ہمارا۔ یہ جب یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ایک لینٹر ہمارا وہ ہے، وہ اس کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور یہ پھر اس دوسرے کا گیند لیتا ہے، یہ آتا 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 یہاں وہ مسجد کے لینٹر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اور یہ تو ہوا ہمارے پاس مسجد بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے جامعہ کے طالب علم ہے، اور بجلی کی تمام تر کام میں مکاتا ہے، ہر چیز نئے بنانا، وہ یعنی مدرسے سے ایک انجینئر تیار ہو گیا ہمارے۔ تو یہ جو یہ نور الدین بھائی آپ کو دکھا دیں، یہ جو فٹنگ ہوتی ہے، اسے وائرنگ بولتے ہیں، کیا بولے تو آپ یہ ساری نگرانی کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک مشکل کام ہے، طالب علم کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے کیونکہ کوئی بہت مہارت تو ہے آپ کو، بلکہ بہت ہے، تمام تر کام آپ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ مدرسے والا کام جو آپ نے کیا، اکثر آپ مدرسے کے کام کرتے ہیں، یہ آپ کیسے محسوس؟ تو تقریباً آپ کے اس میں کتنا ٹائم لگا؟ پورا ایک دن آپ نے لگایا ہے، اور یہ تمام جو آپ نے پائپیں ڈالی ہیں، اور آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ 2-3 بندے اور بھی تھے، اور ابھی آپ ایسی کوئی چیز رہ گئی ہے بجلی میں جو آپ کو بنانی یا اس کا کام نہ آتا ہو؟ تقریباً تمام کام آپ سیکھ گئے، شکر ہے۔ اور یہ عالم بھی بن گئے، اس سال ان کا دور حدیث ہے، اور تمام کام بھی سیکھے اور بڑے انجینئر بن گئے۔ ہمارے یہاں ایسے انجینئر ہوتے ہیں۔ چلے ہمارے پاس ابھی رضوان بھائی موجود ہیں، انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک یہاں کھڑے رہے اور تمام کام وہ سنبھالتے رہے، تو ابھی ان سے بھی کچھ تفصیل پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کس طبیعت آپ کی؟ تو یہ شروع سے آپ نے کام کیا یہاں پر، تو کیسے شروع میں کیا تھا، اب کیا بن رہا ہے اور کیسا لگا یہ سب؟ ہم نے یہاں پہ آئے تو یہاں پہ کچھ عمارت تھی، تو تقریباً کتنی جگہ ہے یہ ہوٹل؟ 2300 فٹ چھت بن گئی۔ 2300 فٹ چھت بن رہی ہے اس وقت، اور یہ آج یہ چھت مکمل ہو جائے گی؟ ہاں انشاءاللہ۔ تو اس چھت کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے پلستر ہوتا ہے، اس کو بھی تو وہ اور کام لگا رہتا ہے نا۔ بالکل، اس پہ ابھی تقریباً 17-18 لاکھ روپے خرچہ ابھی تک آ گئے، اس کے بعد بھی تقریباً 12 لاکھ روپے خرچہ مزید آئے گا۔ مزید اس کے لیے خرچہ ہے۔ تو خان بھائی کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ډیر زیات جو تو مفتی سے دی ہوئے په باره کې ډیر زیات پریشان او چې طالبان ډیر کار کې ډیر زیات لکه د رایش ځای نه و چې اوس هغه وي چې کوم ځای کې دا طالبان ځای کم نه کوم د هغه دغه سوچ او دواګانې په هغې په وجه الله پاک نن دا دومره کړ چې برابر شو، لکه مزید لا پوره شوی نه دی، نور لا به هم دې باندې کار سټارټ دی، لکه هغه دومره شو چې لکه طالبان چې کوم وو نو هغې دپاره لږ لږ ورسېد. الله زموږ د مدرسې کار و په دې باندې ډېر زیاته خوشحاله شو چې هغه سر ته لا نه رسېدلی، کار په دې باندې
ابھی ایک اہم سوال ہے میں تمام احباب سے کروں گا، وہ یہ سوال ہے تم کوما پہلے تب شروع دا ټول کار دی لاندې هغه ماشین کې دغه چې شګه چې بیا سیمنټ چې بیا برکې کته کوي بیا راځي دې دلته به دغه وایي دې ټول ګران مشکل کار سره تاسو ته یو لږ یو مستری کار کوي ټول باندې خیر یو مستری کار وکړي دا ټول مشکل دې کې د مشکل کار لکه وګورئ کنه کار ټول ګران دي کوم زیات مشکل کاری هغه څنګه کوم دا هغه چې مستری کوم لګیا دی دا واره کې ټول زیات ګران کار دا غواړي ځکه که دې کې خرابې راغی نو دا ټول عمر نه دی دې کې د اوبو دغه راځي دې لا پایو ته جواب کړی دې نه بعد به نمبر نو دویم کار خو بیا چې کوم وګورئ کنه دا گاڑی نه دا چلو په دې ډېر زیات ګران دا ډېر دې دا ډېر نه کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا راستہ ہے نور الدین بھائی، تو اس پہ یہ چلانا یعنی یقیناً بہت قربان بھائی تمام کام آپ نے دیکھ لیے ہیں، کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، سب سے مشکل کام کون سا لگ رہا ہے؟ سب سے مشکل کام تو ان مزدوروں والا کام میں مزدوروں والا کام تو ریٹ بھی چلانا مشکل ہے. نہیں ایک بتائیں گے ایک سب سے مشکل جو آپ کہیں گے واقعی یہ مشکل ہے، عوام پہ جواب دے گی واقعی مشکل ہے یا نہیں؟ سب سے مشکل کام اس وقت میری نظر میں یہ ریڈی کا کام. ریڈی کہہ رہے ہیں یہ ریڈی چلانا اور لانا، یہ بہت اچھا سوال ہے. ابھی ہم رضوان بھائی سے بھی سوال کریں گے. رضوان بھائی آپ کی تو ایک بہت بڑی مہارت ہے، لیکن یہ جو سب کچھ کام ہو رہا ہے مزدوروں کا جو کام ہو رہا ہے نیچے مشین میں وہ ریڈی چال رہے ہیں اور وہ ڈال رہے ہیں، اچھا اس پہ یعنی وہ ظاہر وہ پھر ریڈی سے نکال رہے ہیں پھر لا رہے ہیں ڈال رہے ہیں، اس پہ سب سے مشکل کام آپ کے نظر میں کیا ہے؟ ان میں سب سے مشکل کام جو یہ گھر والے کا ہے، یہ تو مستری آ گیا نا، اس کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ تو مستری میں آ گیا نا، اس کے کام میں فرق آ گیا نا، تو یہ سمجھ لو کہ ہم سب لوگوں کی محنت جو ضائع ہے. باقی یہ دوسرے نمبر پہ جو ریڈی چلا رہے ہیں وہ بھی سنگل راستہ ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے تو اس کی بھی مشکل ہے. اس کی اور ہر کسی کا کام مشکل ہے اپنی نہیں وہ تو مشکل تو سارا ہے، اتنا آسان نہیں. خان پوچھ رہے ہیں کہ سب سے آسان کام کون سا ہے؟ ان میں سب سے آسان کام جو ہے وہ ہے جو وہاں پہ دیکھ پکڑی ہے سب کھائیں گے وہ سب سے آسان ہے. کھانے والا کام باقی سب سے آسان ہے. سب سے آسان کام ہے صرف کھانا. مولانا مجید صاحب سب سے مشکل کام کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ مزدوروں میں وہ تو مستری میں آ گیا نا. سب سے مشکل کام ہے. السلام علیکم، آپ کہاں سے آئے اور کیسے لگ رہا ہے آپ؟ شہر مانسرے سے. تو آج جو مدرسے کا کام ہو رہا ہے ظاہر ایک شوق تو ہوتا ہے، تو کیسا بہت بہترین کام چل رہا ہے، بہترین سسٹم میں. تو یہ کب تک مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ 2-3 گھنٹے میں مکمل ہو جائے 2-3 گھنٹے میں پورے سب مکمل ہو جائیں گے. تو ابھی ایک سوال ہم پوچھ رہے تھے تمام وہ طالب علموں سے، وہ تو مطلب آپ کے ایک تجربہ کیے، تو یہ سب سے مشکل کام اس میں یہ مزدوروں والوں میں ان کو تو ہے ہی مشکل نا، وہ ظاہر اس پہ ساری ذمہ داری ہے. مزدوروں والوں میں جو نیچے ڈالتے ہیں اوپر لاتے ہیں، ان میں سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ یہ مشکل ہے نا، یہ جو ریڈی والا آتا ہے نا اس کو وہ اتارنا نہیں ہے پھر لے کے آنا نہیں ہے، یہ مشکل ہے. ریڈی والے پہ ووٹ زیادہ آ رہا ہے. آپ احباب بھی بتائیں گے آپ کو سب سے مشکل کام کون سا لگ رہا ہے؟ یہ آپ نے تمام مراحل دیکھ لیے آج کے. اللہ تعالیٰ خود و سلامت رکھے آپ کو بھی، اور تمام احباب نے آپ کو تعاون کا کہہ دیا. میں اتنا کہوں گا لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیے. آپ سے بھی اور تمام احباب کی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جامعہ کا فیض پوری دنیا میں پھیلائے اور اس کو یوں ہی روشن آباد رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی وسعت کے مطابق اور اپنی ہمت کے مطابق اپنے کام کرنے کو فرمائے. جزاک اللہ خیراً. آپ احباب کا بھی دن کے بھی